السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو، آج 25 مئی 2022 بروز بدھ اور جرمنی فرینکفرٹ سے افضل وینس آپ کی خدمت میں حاضر۔ یہ سامنے جو آسمان پہ آپ منظر دیکھ رہے ہیں، ایک سورج جو روزانہ صبح طلوع ہوتا ہے، سارا دن انسانیت کو روشن کر کے اور مختلف طریقے سے فائدہ پہنچا کے شام کو غروب ہو جاتا ہے۔ یہ وہ منظر ہے جو سورج غروب ہونے کا ہے۔ کل 24 مئی 2022 ایک ایسا سورج غروب ہو گیا جماعت احمدیہ کی تاریخ میں اس کو سورج نہیں بلکہ ستارہ کہوں گا۔ ایک ایسا ستارہ جو سورج سے روشنی پا کے چمکتا رہا اور جماعت احمدیہ کی تاریخ میں ایک نام روشن کر گیا۔ آپ جانتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو انسانیت کے لیے تعلیم اور جو اللہ تعالیٰ سے علم پا کے انسانیت کی بہبود کے لیے جو تعلیم دی، اس سے پھر جن لوگوں نے روشنی پائی وہ چمکے، اور آج پوری دنیا میں جو مبلغین احمدیت اسلام کا نام روشن کر رہے ہیں، یہ وہ ستارے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر اس کے بعد حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جو فرمودات ہیں اس سے روشنی پا کے چمکتے ہیں اور اپنا ایک وقت گزار کے پھر اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ یہ ذکر جو میں کر رہا ہوں، یہ مولانا نسیم مہدی صاحب کینیڈا، ان کی وفات کل ہوئی۔ یہ دکھ بھری خبر پوری دنیا میں احمدیوں نے سنی اور غم کا وہ شکار ہوئے، لیکن ان کی جو خدمات ہیں وہ اگر اس پہ ذرا آپ نظر ڈالیں تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ کس پائے کی شخصیت ہے۔ ایسا تک کینیڈا جماعت کے مشنری انچارج رہے، اس سے پہلے انہوں نے سوئٹزرلینڈ میں بھی خدمات انجام دیں ایز اے مشنری انچارج۔ پھر وفات سے قبل جب ان کی بیماری کا کچھ عرصہ جاری رہا، امریکہ میں ان کو خدمت کی توفیق ملی۔ ان کے اندر ایسی خوبیاں پنہاں تھیں کہ اگر انسان ان کا محاسبہ کرنے لگے، ان کا ذکر کرنے لگے، تو میرا خیال ہے کہ سننے والے وہ تھک جائیں گے سنتے سنتے۔ میں مہدی صاحب کو ذاتی طور پر تو اتنا قریب سے نہیں جانتا، لیکن جب ان سے ملاقات ہوئی، دل سے ان کے لیے دعا بھی نکلی اور ان کے گرویدہ ہو گیا۔ ان کے ساتھ جس شخص نے بھی چند لمحات گزارے وہ آج بھی ان کو یاد کرتا ہے۔ پتہ نہیں خدا تعالیٰ نے ان کے اندر کیسی طلسماتی کوئی قوت رکھ دی تھی کہ دنیا کے بڑے بڑے جو سربراہان، جو سیاسی لیڈران، مختلف شعبہ جات کے جو انچارج اور دنیا میں جنہوں نے نام بنایا، وہ بھی جب ان سے ایک دفعہ مل لیتے تھے، ان سے ایک دفعہ گفتگو کر لیتے تھے، تو وہ ان کی شخصیت سے بڑے مرعوب ہوتے تھے اور ان کے ساتھ ان کا ایک تعلق قائم ہو جاتا تھا۔ کینیڈا کے اندر آپ سب جانتے ہیں، ہم تو باقی دنیا میں صرف باتیں سنتے ہیں دور سے بیٹھ کے، لیکن کینیڈا والے بڑے قریب سے جانتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح یہ پیس ولیج، جو آج پیس ولیج دنیا جہان میں جس کا نام جانا جاتا ہے، احمدیت جہاں جہاں دنیا کے کناروں تک ہے، سب لوگ جانتے ہیں کہ پیس ولیج کیا ہے کینیڈا میں۔ سارے احمدی جو ہیں وہ ایک جگہ پہ اکٹھے ہو کے پورا ایک شہر آباد کیا ہوا۔ اس کی جو جڑیں یا اس کی جو بنیادیں ہیں وہ مہدی صاحب نے ڈالی، ان کی کوششوں سے یہ سارا ہوا۔ پھر اس کے علاوہ کینیڈا کے اندر جو بڑے بڑے لیڈران ہیں، جو ان کے وزیر اعظم، جو پارلیمنٹ کے ممبران، جو وکلاء، باقی اداروں کے، ان سب کے ساتھ جو تعلقات جماعت کے ہائی لیول کے قائم ہوئے، وہ بھی مہدی صاحب کی کوششوں سے یا ان کی وہ شخصیت جس سے لوگ ان کے گرویدہ ہوتے چلے جاتے تھے۔ بہت عرصہ، لمبا عرصہ انہوں نے وہاں خدمت کی توفیق پائی۔ پھر اس کے بعد جب وہ امریکہ گئے ہیں
حضور اقدس نے ان کی وہاں تبدیلی کی، تو وہاں بھی جا کے انہوں نے بڑے تعلقات جو ہیں صدر اوباما کے ساتھ میٹنگز ہو گئی، اور واشنگٹن میں جب کوئی پروگرام مذہبی ہوتا تھا ان کو بلایا جاتا تھا، وہاں وہ آ کے تقریر کریں، اسلام کا جو موقف پیش کریں۔ بے شمار نامی گرامی جو چینلز ہیں ٹی وی کے امریکہ کے، ان کے اوپر ان کے انٹرویوز پڑے ہوئے ہیں، اور وہ جب بندہ سنتا ہے تو واقعی اسلام کی جو تصویر ہے، ان کے الفاظ جو بیان کرنے کا جو انداز تھا، انگلش لے لیں، اردو لے لیں، دوسری اگر وہ پنجابی میں نے ان کو نہیں سنا، وہ اس کے اندر ایک اسپیشل اللہ تعالیٰ نے چیز رکھتی تھی کہ سن کے انسان اگلا لفظ سننے کے لیے ویٹ کرتا تھا۔ بہرحال قرآن میں آتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، یہ اس سے بڑی حقیقت اور کوئی ہو نہیں سکتی۔ جو بھی شخص دنیا میں ترقی کرتا ہے، جتنا بڑا مقام حاصل کر لیتا ہے، اس نے ایک نہ ایک دن اس دنیا سے جانا ہے۔ مہدی صاحب کا وقت مکم پورا ہو گیا، انہوں نے جانا تھا۔ جیسے میں نے کہا کہ یہ جو ستارے ہوتے ہیں وہ سورج سے روشنی پا کے چمکتے رہتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، پھر اس کے بعد حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تعلیم، اس پہ عمل کر کے، اس سے رہنمائی پا کے انہوں نے دنیا کو جو سمجھایا یا جو گائیڈ کیا، اس کے جو اثرات ہیں وہ دعاؤں کی شکل میں ان کو اب ملیں گے۔ لوگ ان کو کیسے یاد کرتے ہیں، کس طرح ان کو اچھے الفاظ میں یاد کرتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، انہوں نے جو کارنامے کیے ان کو یاد کرتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں اکٹھی ہو کے ان کی درجات کی بلندی کا سبب بنیں گی۔ اور چونکہ دنیا میں بسنے والے احمدی سارے تو ان کے عزیز و اقارب سے رابطہ نہیں کر سکتے، ان کے بچے ہیں، ان کے فیملی کے ممبران ہیں، ان کے چاہنے والے ہیں بہت قریبی، تو پھر میں نے سمجھا کہ یہ ایک ہم طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ اس ویڈیو کے ذریعے، کیونکہ میں صبح یا شام کی جو واک ہے اس کو اپنا ایک زندگی کا حصہ بنانے کے ساتھ لوگوں کو بھی اس کی ترغیب دلاتا ہوں کہ دن میں چند منٹ بے شک ہوں، ضرور نکلیں، تازہ ہوا لیں، واک کریں، تاکہ آپ کے جسم کی ایک روٹین بنے اس میں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ پھر کوئی میسیج، کوئی ایسی بات جو نظاروں کے ساتھ ساتھ کسی تک پہنچ سکے۔ تو آج مہدی صاحب کے جو لواحقین، عزیز و اقارب، ان کے چاہنے والے، ان کے لیے اس طریقے سے میں خود بھی اور اہلیان جرمنی کی طرف سے بھی پورے افسوس کا اظہار کرتا ہوں، اور کیونکہ وہاں نہیں پہنچ سکتے، جو وہ اس طرح ایک ویڈیو کے ذریعے اس میسج کو کنوے کر سکتے ہیں کہ ہمارا جو دکھ وہ آپ کے ساتھ، ہمارا غم، ہم آپ کے غم میں مکمل شریک ہیں۔ اور مہدی صاحب کی جو شخصیت ہے اس کے اوپر ہم جتنا بھی زیادہ بیان کریں کم ہے، بلکہ میں نے تو یہ سوچا ہے جو دوست یہ ویڈیو دیکھیں سنیں، اگر ان کے پاس مہدی صاحب سے جڑے کوئی واقعات اچھے جو تبلیغ اسلام کے ہوں، یا کسی کے ساتھ پرائیویٹ مدد کے ہوں، یا کسی کے کام، وہ میرے ساتھ شیئر کریں۔ میں ان کو اس طرح یوٹیوب اپنے چینل کے ذریعے میں دوستوں تک ضرور پہنچاؤں گا۔ میرا نمبر جو ہے میں وہ بتا دیتا ہوں، جرمنی کا کوڈ 0049، اس کے بعد 177، پھر اس کے آگے 2955958، پھر میں ریپیٹ کر دیتا ہوں 00491772955958۔ اس کے اوپر آپ کال کر کے واٹس ایپ میسج کر دیں، ویڈیو بنا کے چھوٹی بھیج دیں، وہ ساری انشاءاللہ ملا کے ایسے بے شمار واقعات ہیں ان کے متعلقہ لوگوں کے پاس جو عام طور پہ منظر عام پہ نہیں آئے، لیکن جب کوئی شخص اس دنیا سے روانہ ہونے لگتا ہے یا روزانہ ہو جاتا ہے، اس کے بعد اس کی جو اچھائیاں ہیں اس کو بیان کرنا باقاعدہ حدیث میں ملتا ہے۔ تو میری ایک کوشش ہے، ٹرائی ہے کہ مولانا نسیم مہدی صاحب جس شخصیت کے وہ مالک تھے، ان کے جو کارنامے یا لوگوں کے ساتھ پرائیویٹ جو ان کے معاملات، بڑے اچھے واقعات جو دوسروں کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے ایک نمونہ کے طور پر سنے جا سکتے ہیں، تو وہ ضرور بیان کریں، ہم انشاءاللہ تعالیٰ شیئر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ نسیم مہدی صاحب کے درجات بلند کرے، اور ان کے لواحقین، ان کی فیملی کے جتنے ممبران اور ان کے قریبی چاہنے والے سب کو صبر جمیل عطا کرے، کیونکہ خدا تعالیٰ ہی ایک وجود ہے، خدا تعالیٰ کی ذات ہے جو صرف صبر دے سکتی ہے۔ کافی عرصہ سے وہ بیمار تھے، ان کے لیے دعاؤں کے لیے بھی چند ہفتے پہلے میں نے ایک میسج ریکارڈ کیا، اس میں چند کی، ابھی میں انشاءاللہ اس ویڈیو کے ساتھ ان کی چند یادگار تقاریر میں سے چند جو، اور انٹرویوز میں سے، پھر وہ جو انہوں نے چینلز کو کچھ کٹنگز
ساتھ شامل کروں گا تاکہ وہ دوست جن کا ان کے ساتھ قریبی تعلق رہا اور وہ بھی جو ان کو نہیں جانتے تھے اگر وہ دیکھیں تو ان کو اندازہ ہو کہ وہ کس پایا کے مبلغ تھے جنہوں نے اسلام کی تبلیغ. ان کے والد صاحب نے جب عام طور پہ پاکستانی کلچر میں یہ ہوتا ہے کہ جو بچے لائق ہوتے ہیں جو اچھے مارکس لے کے میٹرک کرتے ہیں ایف اے کرتے ہیں ان کو ڈاکٹریٹ یا انجینئر یا اس طرح فیلڈ میں بھیجا جاتا ہے. لیکن انہوں نے جب ٹاپ کیا اعلیٰ نمبر حاصل کیے تو ان کے والد صاحب نے ان کو دین اسلام کے لیے وقف کر دیا. یہ دیکھیں آغاز سے پھر انہوں نے اس وقف کو کیسا نبھایا اس کا بھرم رکھا اور یہ مقام حاصل کیا. ہر انسان کو یہ مقام حاصل نہیں ہوتا. سورج روزانہ نکلتا ہے لیکن شام کو غروب ہونے کے بعد پھر اگلے دن امید ہوتی ہے کہ اس نے نکلنا ہی نکلنا ہے. ستارے روزانہ شام کو آسمان پہ چمکتے ہیں پھر وہ دن کی روشنی میں غائب ہو جاتے ہیں لیکن پھر پتہ ہوتا ہے کہ جب مطلع صاف ہوگا پھر. لیکن بعض ایسے ستارے ہوتے ہیں کہ جب وہ ایک دفعہ نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں تو پھر وہ دوبارہ کبھی نمودار نہیں ہوتے. ہمارے نسیم مہدی صاحب بھی ان ستاروں میں سے ایک ستارے تھے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. باقی آپ یہ چند کلپس دیکھیں اور مجھے امید ہے کہ ہماری اس درخواست پہ دوست جو ان کے ساتھ اچھی یادیں رکھتے ہیں وہ اپنے چند کلپس بے شک آڈیو یا ویڈیو کی شکل میں واٹس ایپ کے ذریعے بھیجیں گے. ان کو پھر ہم ملا کے انشاءاللہ ایک ان کی ڈاکومنٹری کی صورت میں پیش کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.